السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرلس، میں آپ کی اردو لیکچرر ڈاکٹر عصمت النساء آپ کے سال اول میں سیکنڈ لینگویج اردو کی میں لیکچرر ہوں۔ آج میں آپ کو ہماری اردو کی نصابی کتاب کا تعارف پیش کروں گی۔ یہ ہے آپ کی سیکنڈ لینگویج اردو کی انٹرمیڈیٹ سال اول کی کتاب برائے زبان دوم حصہ دوم۔ اس کا عنوان ہے معیار ادب۔ یہ معیار ادب حصہ اول انٹرمیڈیٹ سال اول کے تحت نثر، نظم، قواعد اور سرسری مطالعہ یہ تمام اصناف ایک ہی نصابی کتب کے تحت رکھی گئی ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں فہرست دیکھیے، آپ کو شاعری کے حصے کے تحت آپ کی نظمیں رکھی گئی ہیں۔ 3 نظمیں ہیں آپ کی سال اول انٹرمیڈیٹ کے سال اول کے لیے سیکنڈ لینگویج اردو کے تحت یہ گلدستہ معیار ادب اردو، یہ کتاب آپ کی اردو کی کتاب ہے۔ اس میں آپ کو 3 نظمیں موجود ہیں۔ پہلی نظم ہے کلجگ، یہ جو ہے نذیر اکبر آبادی کی لکھی ہوئی نظم ہے کلجگ۔ دنیا عجب بازار ہے، کچھ جنس یہاں کی ساتھ لے، نیکی کا بدلہ نیک ہے، بد سے بدی کی بات لے۔ یعنی یہ نظم نذیر اکبر آبادی کی ایک بہترین نظم ہے، جس میں نیکی اور بدی سے متعلق انہوں نے بہت بہترین خیال کو پیش کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری نظم ہے آپ کی بزم انجم۔ یہ جو نظم ہے یہ علامہ اقبال کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے تاروں کی حقیقت کے ذریعے سے یہ بات ہم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں حرکت و عمل سے ہی کامیابی ہے، نہ کہ بے عمل یا ساکت رہنے سے۔ اس طریقے سے آپ یہ نظم پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہے سو ہم کو علامہ اقبال دراصل کیا سبق دینا چاہتے ہیں۔ تیسری نظم ہے ہمارے خطہ دکن یعنی اپنے حیدرآباد دکن کے اوپر سکندر علی وجد نے بہترین خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ ایک ترانہ ہے، نظم ترانہ دکن۔ یہ جیسے 3 نظمیں ہیں آپ کی نصابی کتاب میں۔ اس کے علاوہ آپ کو 3 غزلیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی غزل ہے مومن خواہ مومن کی غزل، اس کے بعد شاد عظیم آبادی کی غزل ہے، اور پھر ایک انشا ابن انشا کی غزل ہے۔ یعنی شاعری کے حصے کے تحت آپ کو 2 ہی اصناف پڑھنا ہے، ایک غزل اور ایک نظم۔ اس کے بعد آپ کا نثری حصہ شروع ہوتا ہے۔ آپ کو حصہ نثر کے تحت جو صنف سب سے پہلے رکھی گئی ہے وہ ہے داستان کا ایک حصہ، سیر پہلے درویش کی۔ تو گرلس، میں آپ لوگوں کو فزیکل کلاس میں سمجھا رہی تھی کہ جو ہے سو داستان دراصل کیسے شروع ہوئی، کہاں سے شروع ہوئی۔ آپ غالباً آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ میں آدم علیہ السلام کے وجود سے یعنی آدم علیہ السلام کی تشکیل، پھر ان کو دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر داستان کی شروعات کو میں تفصیل سے آپ کو بیان کر چکی ہوں۔ یعنی قصہ یا کہانی کس طریقے سے پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد داستان قصہ کہانی یا واقعہ جو ہے سو داستان کی شکل میں کس طرح سے اور کیوں جو ہے سو تشکیل پائے، اور پھر جو ہے سو تحریری کی ایجاد کے ساتھ ساتھ داستانوں کو تحریر میں لایا گیا۔ سب سے پہلے مصر اور چین میں، پھر عربستان میں، پھر ترکستان وغیرہ میں، پھر تمام دنیا میں۔ تو یہ ایک داستان ہے، میر امن دہلوی کی ایک داستان ہے قصہ چہار درویش، یا جو ہے سو باغ و بہار کے عنوان سے۔ باغ و بہار داستان کا نام ہے، اس میں سے ایک جو ہے سو کہانی جو آپ کو رکھی گئی ہے اس نصابی کتاب میں، سیر پہلے درویش کی۔ یعنی باغ و بہار میں 4 درویشوں کا قصے موجود ہیں، اس میں سے پہلے درویش کا قصہ آپ کو دیا گیا ہے۔ یعنی داستان مکمل ہوتی ہے 4 درویشوں کے قصے پر، یعنی اپنی اپنی کہانی سناتے ہیں 4 درویش، جس میں سے سب سے پہلا درویش کیا کہانی سنا رہا ہے وہ آپ کی نصابی کتاب میں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسری نثر کی صنف ہے پنچایت، یہ افسانہ ہے، منشی پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مضمون رکھا گیا ہے میں نے لکھنا کیسے شروع کیا۔ ابن صفی ایک بہت ہی بہترین ناول نگار ہے، جاسوسی ناول نگار تھے۔ انہوں نے لکھنے کی شروعات اپنے 11 سال کی عمر سے لکھنے کی شروعات کی،
تو انہوں نے یہ تجربہ اپنا بیان کیا ہے کہ میں نے لکھنا کیسے شروع کیا. یہ ایک بہترین معلوماتی مضمون ہے. اس کے بعد ایک خاکہ رکھا گیا ہے آپ کی نصابی کتاب میں، محبوب حسین جگر. محبوب حسین جگر حیدرآباد کے روزنامہ سیاست کے سب ایڈیٹر رہے ہیں. بہت عرصے تک انہوں نے سیاست کو اپنی بہت ساری خدمات، روزنامہ سیاست میں بہت ساری خدمات انجام دی. ان پر جو ہے سو یوسف ناظم نے ایک خاکہ ان کی شخصیت پر لکھا ہے. اس کے بعد آپ کو ایک ڈرامہ ہے آپ کے نصابی کتاب میں، موتی. ایک 12 سال کا لڑکا ہے اور وہ جو ہے سو اپنی ضد منوانے کے لیے کس طرح سے جو ہے سو ڈھونگ کرتا ہے، اپنے اوپر بھوت چڑھا لینے کا ڈھونگ کر کے اپنی والدہ سے اپنی بات منواتا ہے. یہ ایک دلچسپ ڈرامہ ہے. یہ لڑکے کا نام ہے موتی. یہ ڈرامہ لکھا ہوا ہے اظہر افسر کا. اس کے بعد ایک سائنسی مضمون ہے آپ کو حیاتی تنوع، یعنی آپ کو حیاتی تنوع سے متعلق ایک سائنسی مضمون عزیز احمد ارسی کا لکھا ہوا آپ کی نصابی کتاب میں رکھا گیا ہے. اس کے بعد آپ کو اگلا حصہ ہے قواعد کا. قواعد کے تحت ہم کو مکمل قواعد پڑھنا ہے، اور یہ جو ہے سو آپ کے آبجیکٹو ٹائپ میں آپ کو اسم جو ہے سو ویری امپورٹنٹ ہے. اسم، ضمیر، صفت وغیرہ یہ آپ کو جو ہے سو پڑھنا ہے. یہ مستقل کلمے کی پہلے قسم اسم ہے، ضمیر ہے، پھر صفت ہے. تو آپ کو یہ 3 جو ہے پڑھنا ہے. اس کے بعد جنس یعنی تذکیر و تانیث، یعنی اسم جو ہے اس کی کوئی نہ کوئی جنس ہوتی ہے، یا تو وہ مؤنث ہوتا ہے یا تو مذکر ہوتا ہے. تو اس سے متعلق ہم کو کوئی سبق پڑھنا ہے جنس. اس کے بعد آپ اگلا جو سبق پڑھیں گے قواعد کے تحت وہ ہے فعل. فعل یعنی فعل کسے کہتے ہیں یہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ عبارت فہمی، یعنی آپ ایک پیراگراف کو پڑھ کے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی تحریر کو پڑھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں. تو یہ جو ہے سو آپ کے پھر ایگزام کے کویشچن پیپر میں آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، اور اس میں سے پھر سوالات کیے جائیں گے کہ آپ کوئی بھی تحریر کو پڑھ کر کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ترجمہ کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک مضمون ہے، اور جو ہے سو آپ کی سوالیہ پیپر میں یعنی کویشچن پیپر میں، ایگزام کے کویشچن پیپر میں آپ کو ایک انگلش کا جو ہے سو پیراگراف دیا جائے گا، اس کو اردو میں ترجمہ کرنا رہتا. تو یہ ترجمہ کس طرح سے کرنا چاہیے ہم کو، اس کے اصول یہاں پر بتائے گئے ہیں. یہ تھا قواعد کا حصہ. اس کے علاوہ آپ کو سرسری مطالعہ بھی ہے. سرسری مطالعے میں مختلف مضامین آپ کے دیے گئے ہیں. دیکھیے 6 مضامین ہیں. اس میں سے میرا اسکول جو سب سے پہلا آپ کا سبق ہے سرسری مطالعے میں، یہ جو ہے موہن داس کرم چند گاندھی یعنی مہاتما گاندھی کی لکھی ہوئی آپ بیتی کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد ڈاکٹر سید محی الدین قادری زور کا لکھا ہوا ایک افسانہ ہے انار کے 14 دانے، یعنی گولکنڈہ کے جو بادشاہ تھے تانش شاہ، ان کے اوپر جو ہے سو یہ افسانہ لکھا ہوا ہے انار کے 14 دانے. اس کے بعد ایک اس میں چغتائی کا افسانہ ہے چوتھی کا جوڑا. اور اس کے علاوہ ایک طنز و مزاحیہ مضمون ہے کتے. پطرس بخاری نے اپنے اس طنز و مزاحیہ مضمون کتے میں یعنی کتوں کی عادات و اطوار کے بارے میں بیان کیا ہے، جو کسی قدر مزاحیہ مضمون ہے. اس کے بعد اور ایک آپ کو طنز و مزاحیہ مضمون ہے ناز اٹھانے کو ہم رہ گئے ڈاکٹروں کے. یہ مصطفیٰ حسین کا لکھا ہوا مضمون ہے، یعنی ڈاکٹروں کی فیس اور ڈاکٹروں کے پاس جو انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے سو اچھا بہترین ڈاکٹر ملنا بھی ہے جیسے قسمت کی بات ہے مریض کے. یہ جو ہے سو انہوں نے اس میں طنز و مزاح کے پیرائے میں بیان کیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک اور افسانہ پڑھنا ہے خمیس. یہ جو ہے سو رفیہ منظور الامین کا لکھا ہوا افسانہ ہے. تو یہ تھا آپ کا نصابی کتب اردو کی نصابی کتاب کا تعارف، یعنی سیکنڈ لینگویج اردو کے تحت آپ کو کیا کیا مضامین پڑھنا ہے یہ آپ جان چکے ہیں. یہ آپ کی ہے اردو کی نصابی کتب سیکنڈ لینگویج اردو کے تحت. جن لڑکیوں نے سیکنڈ لینگویج اردو لی ہے ان سب کے لیے جو ہے سو یہ کتاب ہے. شکریہ.